السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے میرے محترم بھائیوں، ہم ایک تذکرہ کرتے ہیں۔ تذکرہ جو ہے یہ آخرت کے تذکرہ ہے۔ ہم سب اگر اپنے دل کو ٹٹولیں، اگر ہم اپنے دل کو ٹٹولیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم دنیا میں آئے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ ہم خود سے نہیں آئے ہیں دنیا میں۔ ہر انسان کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم دنیا میں خود بخود نہیں آئے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک مشن کے تحت ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ چاہتے تو سارے لوگوں کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے داخل کیا، اور پھر اللہ کی جو مرضی ہے ہم اس پر نہیں داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ جو چاہتے ہیں وہ اللہ کریں گے، وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانا چاہا اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا، مگر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجنے کے بعد انسانوں کو اللہ نے تنہا نہیں چھوڑ دیا، یعنی کہ انسانوں کو اللہ آزادانہ طور پر تو پیدا کیا کہ ہم سب تو فطری طور پر آزاد ہیں، ہمارے اوپر کوئی بندش نہیں ہے، ہم جو چاہیں دنیا میں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آزادی تو انسانوں کو دی ہے، مگر اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی جو بہت بڑی بندش ہے، جو خالص ایمان والے کے لیے، یہ سب کے لیے نہیں ہے، خالص ایمان والے کے لیے۔ جن کے پاس ایمان نہیں ہے، ایمان سے مراد کہ جو اللہ کی وجود اور اللہ تعالیٰ کو جو لوگ مانتے نہیں ہیں، جس نے لا الہ الا اللہ کی تصدیق نہیں کی ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، جب تک جو انسان ان چیزوں کو نہیں مانیں گے تو ایمان سے وہ ہٹا ہوا ہے۔ تو اللہ کی ساری جو بندشیں ہیں وہ کس کے لیے ہے؟ ایمان والے کے لیے۔ کافر، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جنت قرار دیا ہے۔ الدنیا سجن المؤمنین و جنت للکافرین، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت۔ پھر محترم بھائیوں، اس بات کو ہمیں سمجھنی ہے۔ ہم صرف حدیث سن لیتے ہیں، اس کے بعد حدیث کو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم غلط کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حدیث سننے کا نام نہیں ہے، بلکہ حدیث کو سن کے اس پر عمل کرنے کا نام ہے، اور اس حدیث کو سمجھنے کا نام ہے۔ ہم کو پوچھنا ہے، جو حدیث کے ماہر ہیں، جو اس کے بارے میں جانتے ہیں، اس سے ہم پوچھنی ہے کہ بھائی یہ جو باتیں آئی ہے، جو ہمارے نبی فرمائے ہیں، اس کو ہمیں کیسے سمجھنا ہے۔ تو اس میں کیا فرمایا؟ الدنیا سجن المؤمنین، یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ۔ وہ جنت للکافرین، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس بات کو ہم کیسے اندر لیں گے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت؟ ایسا کیا بات ہے؟ کیونکہ اللہ کے جو بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کو تسلیم کرنے والے ہیں، اللہ کے حکم پر چلنے والے ہیں، اس کے لیے قید خانہ۔ اور جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، جو غلط کام کرتے ہیں، جو اللہ کی تصدیق نہیں کرتے ہیں، وہ کفر میں مبتلا ہے، اللہ کی انکار کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو کھاتے ہیں، اللہ کی نعمت استعمال کرتے ہیں، پوری دنیا میں چلتے پھرتے ہیں، اللہ کی قدرتوں کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے لیے دنیا کیوں جنت ہے؟ مومن جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی نام لیتے ہیں، وہ دن رات اللہ اللہ کرتے ہیں، وہ غلط کاری سے بچتے ہیں، غلط کام سے بچتے ہیں، پھر اس کے لیے پھر دنیا میں رکاوٹ کیوں؟ اس کے لیے قید خانہ کیوں؟ تو اللہ فرما دیا ہے، اللہ کے نبی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ایمان والے کے لیے جنت میں اللہ نے تیار کی ہے، تو اس لحاظ سے یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ قیدی جو انسان ہوگا، اس کو اپنی مرضی کے مطابق کھانا پینا یا رہنا سہنا، اپنی زندگی نہیں، ایک باؤنڈری کے اندر میں ہم کو سب کام کرنا ہے۔ اور کافر کے لیے پورا باؤنڈری کھلا ہوا ہے، پوری دنیا کھلا ہوا ہے، وہ کام کریں گے جس کی انہیں چاہت ہے۔
تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، ہمیں غور کرنی ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایمان عطا کیا ہے اور ہمیں جو اسلام کے دائرے میں ہم کو رہنے کا حکم ہے، اسلام ایک باؤنڈری کا نام ہے، ایک سرحد کا نام ہے۔ اس سرحد کو ہم عبور نہیں کر سکتے ہیں، اس کے انڈر میں ہمیں رہنا ہے۔ وہ سرحد اللہ کا حکم ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس سرحد کے ہم دائرے میں رہیں گے تو ہم اسلام پر قائم رہیں گے۔ اس سرحد کے دائرے سے ہم ہٹیں گے تو پھر ہم کفریت میں چلے جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں کس میں رہنا ہے؟ ہمیں اسلام کے انڈر میں رہنا ہے، اسلام کے دائرے میں رہنا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کی نگاہ میں اگر کوئی دین ہے تو اسلام ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہمیں اس بات کو غور کرنی ہے۔ اور آگے اللہ فرمایا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کو چھوڑ کے اللہ کے یہاں کوئی دین قبول نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہم مسلمانوں کا ایمان ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ، اور قیدی انسان کو اپنے نفس کے مطابق رہنا اور گھومنا پھرنا کھانا پینا تو ملے گا نہیں۔ اس کو جیل کھانے کا جو رول ریگولیشن ہے اسی کے حساب سے اس کو رہنا ہے۔ اور جو آزادانہ انسان ہے اس کو تو پھر جیسا من چاہے وہ دنیا میں کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں رہنے والے کو ایک اسلام کے دائرے میں ہم کو رہنا ہے، نہ کہ اسلام کو عبور کر کے کفریت والے کام میں ہمیں مبتلا ہونا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیو، اسلام میں اللہ کے نبی نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ تعلیم ہم کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ اسی لیے یہ جو دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس لیے ہے کہ ہم اپنی دکان میں بیٹھ کے ہم جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں۔ ہم اپنی دکان میں جھوٹ بول کے اپنے سودا کو بیچ نہیں سکتے ہیں، ہم فراڈی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارا ذمہ ہے کہ ہم اسلام کے دائرے میں رہیں۔ ہم کو اسلام نے جو اجازت دی ہے اپنی سامان کو بیچنے کی، اسی حساب سے ہم اپنی سامان کو بیچیں۔ جو طریقہ ہم اگر 50 میں سامان خرید کے لائے ہیں، یہ تجارتی معاملہ ہے، یہ اسلام کا دائرہ ہے۔ یہ ہمارے لیے قید خانہ جو ہے کہ ہم جھوٹ بول کے اپنے سامان کو بیچ نہیں سکتے ہیں۔ اگر ہم سامان 50 میں خرید کے لائے ہیں تو ہم کسٹمر کو نہیں بولیں گے بھائی میرا 60 روپیہ میں خریدا ہوا ہے۔ تو کسٹمر کہے گا بھائی 60 میں جب خریدا ہوا تو اس کو تو ہم کو 10 ٹکا نفع دینا ہے۔ تو وہ بیچارہ کیا کرے گا، 70 روپیہ میں آپ سے سامان لے لے گا۔ تو وہ جو 10 روپیہ آپ جو بڑھا دیے ہیں نا، یہی جھوٹ ہے۔ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اسلام نے اس کی اجازت دی ہے 50 کے سامان خرید کے لائے ہیں، اب اس کو آپ 100 میں بیچیے، مگر کسٹمر کو بولیے مت میں نے اتنے میں خریدا ہے۔ خریدا ہوا ریٹ کسٹمر کو مت بتائیے۔ آپ کو 50 کے سامان کو آپ 100 ٹکا میں بیچیے، 90 ٹکا میں بیچیے، نفع لیجیے۔ نفع لینا اسلام نے منع نہیں فرمایا، مگر ہاں کسٹمر سے جھوٹ بولنا منع ہے۔ یہ نہیں کہ 50 کے سامان کو آپ ہم تو 80 ٹکا میں خرید کے لیے ہیں، ہم تو اس کو 90 روپیہ میں خرید کے لیے ہیں۔ تو یہ بیچ کا جو یہ 20-30 روپیہ جو بڑھا دیتے ہیں، یہی جھوٹ ہے۔ اس کے وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ اسلام کے دائرے سے نکل جائیں گے، اب کفریت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس کے لیے وہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، آپ کو انڈر میں رہنا ہے۔ آپ ناپ تول میں ہیرا پھیری نہیں کر سکتے ہیں۔ 100% میں آپ کو 100% ترازو جو ہے بالکل ایکول رکھنا ہے، برابر رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی منافع کے لیے کچھ آپ اس طرح سے ترازو کریں گے، تھوڑا سا ہیرا پھیری کر کے کیا ہوگا، آپ کو کچھ پیسے کا منافع ہو جائے گا۔ تو یہ اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اس سے اگر ہٹیں گے آپ کفر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ فرما دیا الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر میری لعنت۔ تو اس طرح سے اسلام نے اجازت نہیں دی ہے۔ جس چیز کا لین دین ہو جائے، جس چیز کا کوئی ایک ڈیل ہو جائے، ایک دام مقرر ہو جائے، اب اس ریٹ کے علاوہ اگر دوسرا آدمی آپ سے کوئی ریٹ بڑھا کے دیتا ہے، اگر اس کا فائنل ہو جائے، فائنل نہیں ہوا ہے، ابھی بات ہی چل رہا ہے، تو اس میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ فائنل ہو گیا کہ بھائی ہاں 2000 روپیہ میں آپ کو ہم انشاءاللہ آپ کو 2000 میں دے دیں گے، وہ بات چیت فائنل کر لیے، وہ چلا گیا آدمی۔ دوسرا دن آپ سے وعدہ کیا کہ ہم فلانے دن آ کے لے جائیں گے سامان۔ اس بیچ میں کوئی دوسرا آدمی آیا، وہ کہا بھائی 2000 نہیں، آپ کو اس کا 3000 دیں گے۔ یہ کیا ہوا تھا؟ معاہدہ ایک ہو گیا آپ لوگوں کا۔
اب کیا کرتے ہیں وہاں پہ معاہدہ توڑ دیتے ہیں، 3000 میں اس کو دے دیے، تو یہ اسلام سے باہر ہے، اب اسلام میں نہیں ہے، اسلام سے آپ نکل چکے ہیں، کفریت میں چلے گئے ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیو، اسلام کے دائرے میں رہنا ہے تو پھر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے میں آپ کو رہنا ہے۔ اللہ کو آپ کی اور میری کسی کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو باتیں ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بولنے میں بھولی ہو اللہ اسے معاف فرمائے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی بات کرنے کی توفیق